اس دیش پر رونق افروز علماء اہل سنت، شعراء اسلام، حفاظ کرام، قراء حضرات، سادات کرام اور میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلاونا واشرفنا ونور عيننا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کی اس پرنور محفل کے لیے میں نے کلام پاک کی نہایت ہی مشہور اور معروف آیت کریمہ کو اس شب کے لیے موضوع سخن بنایا۔ اس پر گفتگو کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ رحمت دو عالم، نور مجسم، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ قابل مبارکباد ہیں آپ سب لوگ کہ آپ نے اتنا اچھا انتظام اور اتنی محبت سے اس محفل کو سجایا۔ اکثر جلسوں میں ایک کمی محسوس کرتا ہوں، لیکن یہاں پر دیکھ رہا ہوں وہ کمی آپ نے دور کی ہے کہ ہماری آبادی کا آدھا حصہ بھی یہاں موجود ہے، اور عام طور پر اجلاس ہوتے ہیں تو دین کی ضرورت اور دین کے تعلق سے جاننے کی ضرورت صرف مردوں ہی کو نہیں، عورتوں کا بھی اتنا ہی حصہ ہے اور اتنی ہی ان کی بھی ضرورت ہے۔ خوشی ہوئی کہ اس علاقے کی بالخصوص اس خطے کی مذکورات کو بھی
دین کو سیکھنا اور دین کو جاننے کا جذبہ موجود ہے، صرف شرط اتنی ہے کہ اسے نکھار دیا جائے۔ اور اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے میں نے کافی پہلے اس پر کوشش شروع کی، اور بھی علماء نے اس میں اس کمی کو شاید محسوس کیا، اور محسوس کرتے ہوئے وہ بھی اس علمی کمزوری کو جو مستورات میں تھی یہاں، اس کو دور کرنے کے لیے مستورات کے لیے مدرسے کھولے۔ اور بحمدہ تعالیٰ اللہ کا شکر ہے کہ سورت گڑھ، جھنڈا والی کنجا میں زیر تعمیر ہے۔ لاک ڈاؤن نہیں ہوتا تو انشاءاللہ وہ بھی تیار ہو گیا ہوتا، لیکن چلیے اب حالات نارمل ہوئے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جلد ہی کنجا کا بھی بچیوں کا مدرسہ تیار ہو جائے گا۔ اور پچھلی بار جب میں یہاں آیا تھا لاک ڈاؤن سے پہلے، تو اس کمی کو اہل حقیقت والی نے بھی پورا کیا، اور یہاں پر بھی ماشاءاللہ بچیوں کا مدرسہ صرف ارادے میں نہیں ہے، وہ چل رہا ہے۔ حاجی خدا بخش نے جگہ دیا، اور وہاں میرے خلیفہ بھی ہیں مولانا، وہ زیر بہت اچھے انداز میں، اور میں انہیں صوفی صاحب کہتا ہوں کہ ہمارے صوفی صاحب بہت اچھے انداز میں کوشش کر رہے ہیں کہ اس کمی کو دور کیا جائے، اور آنے والے وقتوں میں مجھے یقین ہے کہ ایک اچھا رزلٹ لانے میں یہ کامیاب ہوں گے۔ شروعاتی دور میں بہت سی دقتیں ہوتی ہیں جسے سارٹ آؤٹ کرنے میں وقت لگتا ہے، لیکن جب کوئی کام شروع ہو جاتا ہے تو اس کے رزلٹس ہر آنے والے دنوں میں بہتر سے بہتر ہوتے ہیں۔ اور یہی امید رکھتا ہوں کہ جتنے بھی قدم اٹھائے جائیں گے اس طرح کے، اس میں ہر دن کامیابی ہی کا دن ہوگا، ہر دن آگے بڑھنے کا دن ہوگا۔ آج میرا عنوان بھی یہی ہوگا۔ تو پہلے موڈ بنانے کے لیے میں اپنا موڈ کبھی بنتا ہے میرا جب میں علی علی کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب اپنے مرشد اعظم کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کر دیتا ہوں، سارے پیروں کے پیر کی بارگاہ، واہ واہ، مولا علی مشکل کشا وہ پیر ہیں جو میرے غوث کے بھی پیر ہیں، میرے خواجہ کے بھی پیر ہیں، میرے مخدوم کے بھی پیر ہیں، دنیا میں پیدا ہونے والے تمام پیروں کے پیر، اسی لیے انہیں مرشد اعظم کہا جاتا ہے۔ ان کی بارگاہ میں خراج محبت، خراج عقیدت پیش کروں گا، اور موڈ بنانے کے لیے ضروری ہے آپ موڈ میں ہیں، سنیں گے پورے موڈ کے ساتھ ایک بار اور درود شریف جھوم کر پڑھ لو۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اور ایک بات بڑی مزے کی تمہیں بتاتا چلوں، کچھ لوگ ہیں جو میرے لیے بڑے پریشان ہیں، کچھ لوگ میرے لیے بڑے پریشان ہیں، میں اسے کہتا ہوں پریشان مت ہو، کیونکہ پھر میں آپ کے لیے پریشان ہونا شروع ہو جاؤں گا۔ وہ پریشانی کیا ہے، اور اظہار کرتے ہیں اس پریشانی کا اس انداز میں کہ اشرف میاں علی علی بہت کرتے، ہمیں ڈر ہے کہیں یہ شیعہ نہ ہو جائے۔ تو ایسے پریشان ہونے والوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جتنا زیادہ پریشان ہوگا میں بھی پریشان ہو جاؤں گا، کہیں آپ خارجی نہ ہو جائیں۔ تو پریشان مت ہوئیے، ہر سنی کو کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سب کے پیروں کے پیر ہیں، مولا ہیں، مشکل کشا ہیں۔
تو سماعت کریں، بڑی محبتوں سے آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ جی بتاؤ۔ میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے۔ سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے، علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری، علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری، خطائیں بخشوانے کو، خطائیں بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے، بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، درے حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی، درے حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی، میرے سارے گھرانے کو، میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ اسی شعر کو میں آپ کی طرف لے جاتا ہوں۔ درے اشراف سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی، درے اشرف سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی، میرے سارے مریدوں کو، میرے سارے مریدوں کو علی کا نام کافی ہے،
میرے سارے مریدوں کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے۔ میرا دل چیر کر دیکھو علی کے ذکر سے روشن، میرا دل چیر کر دیکھو علی کے ذکر سے روشن، علی کے ہر دیوانے کو، علی کے ہر دیوانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے۔ بہت اچھا، سبحان میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، علی کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سرے محفل، علی کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سرے محفل، بس ان کا دل جلانے کو، بس ان کا دل جلانے کو علی کا نام کافی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اے حیدری، اے حیدری، بس ان کا دل جلانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے۔ اور مقطع ہے، زمانہ روٹھ جائے کل مجھے پرواہ نہیں سید، زمانہ روٹھ جائے کل مجھے پرواہ نہیں سید، میری عزت بچانے کو، میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے۔
ایک بار اور بآواز بلند درود شریف پڑھ لینا صلی اللہ علیہ النبی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ حاضران ملت اسلامیہ گڈا بہت زور لگا ادھر سائیڈ چلو بس بس ہو گیا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بٹھالیہ میں شور زیادہ ہوتا ہے اس لیے سب لوگ اپنے آپ بیٹھ جاؤ ہو گیا آپ اپنی اپنی جگہ پہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے اور سنیں تو سنیں گے سننے آئے ہیں سنیں گے حاضران ملت اسلامیہ سب سے پہلے اس کا سیدھا سادہ ترجمہ کہ ہمارا رب اپنے حبیب سے فرماتا ہے اے محبوب آپ کہتے ہیں کہ میں تبلیغ رسالت کے لیے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا بجز اس کے کہ میری خلاقت سے محبت میری اہل بیت سے محبت کرو میرے گھر والوں سے محبت نجران کے عیسائی اب پہلے تبلیغی گفتگو کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کیونکہ مودت کا حکم رب دے رہا گویا تمام مومنین پر واجب ہے ہر کلمہ گو پر واجب مودت کرنا نبی کے گھر والوں سے مودت کرنا آپ چھڑ دے بھی یہ واجب حاضران ملت اسلامیہ سچ بولنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور سچ کو چھپانا یہ منافقت ہے جی اور حقیقت کو بیان کر دینا یہ مومن کی شان ہے مومن کی پہچان ہے مومن ہمیشہ حق دیکھتا ہے حق چھوڑتا ہے اور حق پر چلتا ہے تو سچ کو بتا دینا حقیقت کو بتا دینا یہ مومنانہ شان ہے اور سچ کو حق کو چھپانا یہ منافقت ہے کنجوسی ہے اور اللہ نہ کنجوسوں کو پسند کرتا ہے نہ منافقوں کو بے شک تو برادران ملت اسلامیہ جب نجران کے عیسائیوں نے نبی سے بحث کیا تو انہوں نے 3 خدا بنا لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک خدا کی پرستش سکھائی اللہ کی وحدانیت کا سبق سکھایا اور سب کو اس راہ پر لے آئے سب مومن تھے کیا کر رہے ہیں اس سے آپ کرو گے تو بستر ہو گیا اب ہو گیا کہاں کہاں سامنے استقبال کرو گے ہمیں تو دیکھ کم کی خوالی ہو آپ کی صحیح تھا صحیح سوال ہے بیٹھے رہو ہو سکتا ہے برابر میں جی
اللہ درود شریف پڑھو۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی سی غلط فہمی اسٹیج پر ہو گئی کہ قائد ملت تشریف لا رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کام پورا کیا، اللہ کی جانب سے آئے تھے، اللہ کی جانب واپس ہوئے، اللہ نے اٹھا لیا۔ امت ان کی بعد میں بکھر گئی اور اس نے عقیدہ بدل دیا اور 3 خدا بنا دیا۔ ایک تو اللہ کو مانی رہے جو کریٹر ہے، سب کو اس نے بنایا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا بنا دیا اور روح الامین کو خدا بنا دیا، تو 3 خدا بنا دیا۔ اور اسی پر انہوں نے جو عقیدہ ظاہر کیا، عجاب خاموش ہو جائے۔ چلیے سننے اور سنانے کا ماحول بناتے ہیں، ایک بار اور بآواز بلند محبت کے ساتھ درود پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ۔ تو موجودہ دور کی عیسائیت 3 خدا بنا دی۔ میں تو بات نہیں آنے تو توڑ دوں سارا یار۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نجران کے عیسائی، بحث کرنے لگے اور اس نے یہ رکھ دیا کہ کیا کوئی دنیا میں مثال ہے ایسی؟ بیٹھ جائے، سب چپ کرانا شروع کریں گے تو چپ کون ہوگا؟ سب اپنے آپ بیٹھ جائیں گے۔ کیا کوئی ایسا بھی بیٹا ہے دنیا میں جو بنا باپ کے ہو؟ اس لیے ہم اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ نبی نے انہوں نے جو دلیل پیش کی اپنے عقیدے کے لیے، نبی نے انہی کے سامنے دلیل پیش کر دی کہ اگر یہ عقیدہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں بظاہر کوئی باپ نہیں، اس لیے تم خدا کو باپ مانتے ہو، ان کا بیٹا حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو، تو پھر حضرت آدم کے بارے میں کیا کہو؟ ان کے تو نہ کوئی ماں ہے اور نہ باپ۔ اللہ رب العزت نے انہیں بنا ماں باپ کے پیدا کیا، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، الٹیمیٹ پاور ہے، وہ سرو شکتیمان ہے، جو چاہے وہ کر لے۔ اسی جگہ پر ایک بات یاد آ گئی، بتاتا چلوں۔ دنیا میں سب سے پہلا رشتہ کون سا بنا؟ یہ بھی سنتے چلو۔ بات حضرت آدم کی آ گئی تو بتاتا چلوں۔ اللہ رب العزت نے بشریت کا آغاز حضرت آدم اور حضرت حوا سے کیا، ان دونوں کے میل سے پیدا کیا، اور خود بتایا، کلام پاک تو اس بات کو کہہ دیا، اور یہ کہہ کر کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا اے ایمان والو، یہ مخصوص نہیں کیا، سب کو بتایا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تمہارے رب نے سب سے پہلے نفس واحد پیدا کیا، ایک ساتھ، ایک مرد، اور پھر وہ فرماتا ہے وَخَلَقَ زَوْجَهَا، پھر اس نفس سے کیا پیدا کیا؟ اس کی بیوی کو،
یعنی حضرت حوا کو نفس نہیں کہا، زوجہ کہا، اور جب حضرت آدم کی باری آئی تو نفس واحد یعنی مرد، ایک ذات، اس ذات سے ایک اور ذات نہیں، اس ذات سے جو ذات پیدا ہوئی وہ کیا تھی؟ اللہ رب العزت نے ڈکلیئر کر دیا وہ اس کی بیوی، یعنی ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان جو سب سے پہلا رشتہ رب نے انٹروڈیوس کیا وہ شوہر اور بیوی کا تھا، جسے آج ہم نے مذاق بنا دیا۔ کتنا پیارا ہے ہمارے رب کے نزدیک یہ رشتہ، تو سب سے پہلے، اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے کہ ہم نے انہی سے کثیر تعداد میں رجال پیدا کیے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ بات ذہن میں رکھنا، تمہاری کچھ ڈیوٹیز ہیں اپنی اہلیہ کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اور بیوی کی ڈیوٹیز ہے اپنے شوہروں کے لیے۔ چونکہ آج یہ عنوان نہیں ہے مین، اس لیے اس پر کبھی اور گفتگو کروں گا، بات آئی تو ایک بات بتاتا ہے۔ اب جو بات میں بتانا چاہتا ہوں اس طرف آتا ہوں کہ اجرت طلب نہیں کرتا بجز اس کے کہ تم میری قرابت، میرے گھر والے، میرے اہل بیت سے مودت کرو۔ مودت کرنا، تو یہ گھر والے کون ہیں؟ تو گھر والوں کے تعلق سے یہ کون ہے گھر والے؟ گھر والی ہی اس کی گواہی دے رہی ہے، نبی کی گھر والی ہی بتا رہی ہے کہ نبی کے گھر والے کون ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا میرے یہاں نبی موجود، خاتون جنت آئی، نبی نے اپنی چادر میں لے لیا، امام حسن امام حسین کو چادر میں لے لیا، علی آئے علی کو بھی چادر میں لے لیا، اور فرمایا اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، کہا اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ اب کسی کو اگر سند ہو علی کے نام پر وہ دور کر لے، کیونکہ گھر والی گھر والوں کے بارے میں بتا رہی ہے، یہ گھر والے تو علی مرشد اعظم ہے، پیر پیر کرنا سنیت عشق ہے، علی علی کر دو تو رمز کیسے؟ علی تو مرشد اعظم ہے، جو رامزی ہے ان کا عقیدہ اپنی جگہ پر، لیکن ہر اہل سنت، ہر ولی جس انداز میں علی کو یاد کرتا ہے ہم اسی انداز میں علی کو یاد کرتے ہیں۔ ہماری پیروی غوث اعظم کی ہے، ہم پیروی غریب نواز کی کرتے ہیں، ہم پیروی مخدوم سمرہ کی کرتے ہیں، ہم پیروی امام اعظم ابو حنیفہ کی کرتے ہیں، ہم پیروی امام شافعی کی کرتے ہیں، امام حنبل کی کرتے ہیں، امام مالک کی کرتے ہیں۔ جس انداز میں علی کو ان ائمہ نے یاد کیا ہے اس انداز میں ہم یاد کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان حضور مخدوم پاک، نعرہ حیدری۔ کیونکہ ہم بھی ترقی کرنا چاہتے ہیں، اور دنیا میں کون ہے جو کامیاب نہیں ہونا چاہتا؟ ایک آدمی ڈھونڈ کر لاؤ، چاہتے تو سب ہے کامیاب ہونا۔ یہ الگ بات ہے کہ راستہ غلط چننے لگتا ہے کامیابی کی طرف چل رہے ہیں، لیکن وہ اتنے ہی گڈھے میں جاتے ہیں۔ لیکن یہ جذبہ ہر بشر میں موجود ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور اس کامیابی کے لیے اگر میں علی علی کرتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں
علی علی کروں گا نہیں تو ولی ولی بنوں گا نہیں. کیا کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر ولی نے علی علی کیا، ان کی پیروی میں بھی کرتا ہوں. یہ رافضیوں سے دوستانہ کہاں سے آپ کا ہو گیا؟ اس کے انداز آپ کو یاد آ رہے. دوستانہ ولیوں سے رکھیے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اشرف میاں علی علی کرتے ہیں تو کس کا انداز پکڑے. کیا کہنا کیا کہنا. ضرور لگتا ہے آنا ہے اندر سے. برادران ملت اسلامیہ علی اس میں بامسمہ. علی کا معنی کیا ہے؟ علی کا مطلب برتر، اعلیٰ. اور اس پر غور کریں کہ میرے رب نے انہیں علی بنایا، میرے نبی کی نگاہ نے انہیں علی بنایا. ارے پیدا ہوئے آنکھ نہیں کھولی. کیا کہ سبحان اللہ سبحان پیدا اللہ. ہوئے عربہ میں آنکھ کھول کر دیکھ لیتے، آنکھ نہیں کھولی. مشہور ہو گیا کہ نابینا بچہ پیدا ہوا ہے. ابو طالب کے گھر میں نابینا بچہ پیدا ہوا ہے. یہ مشہور ہو گیا کیونکہ والد آئے، آنکھ نہیں کھولی. ماں کی گود میں ہے ہی ہیں، ماں کو نہیں دیکھا. خاندان کے لوگ آ گئے، کسی کو نہیں دیکھا. اور جیسے ہی نبی کی آغوش رحمت میں آنکھ کھول دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آنکھ کھول دیا. آنکھ کھول کر بتا دیا کہ اے میرے آقا، میں اس دنیا میں آیا ہوں تو صرف آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کی بات کرنے کے لیے اور آپ کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور مخدوم پاک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آیا ہوں اس دنیا میں، اے میرے آقا، آپ کے مشن کو مضبوط کرنے کے لیے، آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر آپ کے دشمنوں کو دندان شکن جواب دینے کے لیے. بات یہی تک نہیں، ورنہ وہ فرد واحد کی بات ہو جاتی. پر بات علی کی برتری یہاں نہیں. علی کی برتری پر ذرا اور غور کرو. علی کیا ہے؟ صرف فرد واحد نہیں، قیامت تک. یا قیامت تک جب دین محمدی پر کوئی دشمنان اسلام ہدف رکھے گا تو علی کی اولاد سینہ تان کر اس کے سامنے کھڑی نظر آئے. سبحان اللہ. تاریخ کے اوراق بھرے ہوئے ہیں. تاریخ کے اوراق پر جو بہت اچھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مذاق نہیں ہے. یہ چند لفظ بول کر سچائی کو چھپایا نہیں جا سکتا. بڑے بڑے ٹائٹل لگا کر حقیقت کو دبایا نہیں جا سکتا. جو سچ ہے اپنے آپ سامنے آتا ہے. جب دین محمدی کو ختم کرنے کے لیے فرعونی طاقتوں نے، یزیدی طاقتوں نے جب اپنا سر اٹھایا ہے تو علی کی اولاد ہی سامنے آئی. بے شک. چاہے وہ حضرت امام زید ہوں، چاہے وہ امام زین العابدین ہو، چاہے وہ امام باقر ہو، چاہے وہ امام جعفر صادق ہو، چاہے وہ حضرت امام موسیٰ کاظم ہو، چاہے وہ امام علی رضا ہو، چاہے وہ امام علی تقی ہو، امام علی نقی ہو، یا حضرت حسن عسکری ہو، چاہے امام حسن ہو، چاہے امام حسین ہو. دوست صرف زبان سے جنگ نہیں لڑی، ہر محاذ پر جنگ لڑی. کردار کا محاذ ہو تو کردار کی جنگ ہے. جان دینے کی بات ہو تو جان دینے کی جنگ ہے. خون بہانے کی بات ہو تو خون بہانے کی جنگ ہے. علمی معاملہ ہو تو وہاں بھی کھڑے نظر آئے. کون سی ایسی جگہ ہے؟ اور بات وہیں تک نہیں رک گئی.
بات وہیں تک نہیں رک گئی، لے آؤ یہ علی ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں ایسا بنایا کہ آج بھی ان کی اولاد دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے، کوئی غوث بن کر چمکی، کوئی خواجہ بن کر چمکی، کوئی محبوب الہی بن کر چمکی، کوئی غوث العالم محبوب یزدانی سید اشرف جہانگیر سمنانی بن کر چمکی، کوئی شبیہ غوث اعظم سید شاہ علی حسین اعلیٰ حضرت شفیع بن کر چمکی، کوئی مخدوم المشارق سرکار کرا بن کر چمکی۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور سرکار کرا، فیضان حضور سرکار کرا، نعرہ تکبیر۔ برادران ملت اسلامیہ، سائنس میں ایک چیز کہلاتی ہے جین، جسے کہتے ہیں جینیٹک کریکٹر۔ اب یہ ایسے نہیں سمجھو گے، ایسے سمجھو گے، آپ کے ہاتھ کنک کے نمبر ہیں، ہے نا؟ فلاں نمبر کا کنک، فلاں نمبر کا کنک، فلاں نمبر کا کنک، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا؟ پہلے نام ہوا کرتے تھے، اب نمبر ہو گئے، 365 482، ہے نا؟ اسی طرح سے دھان چاول کے بھی نمبر ہے، نام کم ہو گئے نمبر بڑھ گئے۔ یہ نمبر کیوں ہے؟ کیونکہ ایک چاول کو دوسرے چاول سے ملا کر تیسرا بنایا، اور پھر تینوں کو ملا کر چوتھا بنایا، 4 کو ملا کر 5واں بنایا، 5 کو ملا کر 6واں بنایا، 6 کو ملا کر 7واں بنایا۔ اسے کہتے ہیں جینیٹک کریکٹر۔ ایک لال پھول کا پیڑ ہو اور اس میں کئی کلر کے پھول پیدا کر دینا، اسے کہتے ہیں جینیٹک کریکٹر۔ ایک دوسرے سے ملا کر ایک کی خوبی دوسرے کے اندر ڈال دینا، اور دونوں کی خوبیوں کو ملا کر ایک پھول تیار ہوا، پھر ان دونوں خوبیوں کو پھر سے اکٹھا کیا، جو اس سے تیار ہوا تھا تیسرا، اس کو بھی لیا خوبی، اور تینوں کو ملا کر چوتھا بنایا۔ اسے کہتے ہیں ہر ماں باپ سے جو بچوں کے اندر شکل و صورت، بولنے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، جب ہم دیکھتے تو کہتے ہیں نا کسی کو دیکھ کر، ارے یہ تو بالکل فلاں کا بیٹا لگ رہا ہے، شکل صورت میں بھی پہچان نظر آتی ہے، ارے بالکل اپنے باپ کی طرح چلتا ہے، ارے بالکل اپنی ماں کی طرح مسکراتا ہے۔ اکثر بولتے ہیں یہ چیز جو ماں باپ سے بچے کی طرف منتقل ہوتی ہے اسے کہتے ہیں جین۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کسان کا بیٹا اچھا کسان بنتا ہے نا، کہتے ہیں کیونکہ اس کے جین میں ہے۔ تو جو کام کرتا ہے، باپ نے پوری زندگی جس کام میں گزاری، اس کام میں اس کا بیٹا بہتر انداز میں کام کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا شوق، اس کی سوچ، اس کا ایکسپیرینس، سب کچھ اس بیٹے کے اندر کچھ نہ کچھ منتقل ہوتا ہے۔ جب وہ اس کام میں آتا ہے تو اس کام کو سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھو نا، کسانی کرنے کے لیے کوئی اسکول اور کالج نہیں کھلا، کوئی گیا ہے کیا؟ نہیں جاتے نا، بیٹا جو ہے باپ کو دیکھتے دیکھتے خود ہی سیکھ لیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان حضور سرکار کرا، نعرہ تکبیر، اشرفی دولہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے نبی کے فیضان نے، نبی کی نگاہ نے جو علی کو نوازا کہ آج بھی علی کی نسل اٹھا کر دیکھو، ایسے ایسے آفتاب و مہتاب نظر آئیں گے،
جس کا سلسلہ میں نے گرایا جو میں جانتا ہوں، میں نے وہ نام لے لیے، لیکن یہ فقط اتنے ہی نہیں، زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں جہاں پر علی کے کسی بیٹے نے نمایاں کردار نہ کیا۔ اسی سنگلاخ وادی میں آج سے تقریباً 100 سال پہلے یا اس سے زیادہ، جنہیں ہم اور آپ نادر شاہ کے نام سے جانتے ہیں، سید نادر شاہ، یہ بھی علی کا بیٹا ہے، اس ویرانے میں آ کر بیٹھا تو گلزار بنا دیا۔ سبحان اللہ کا نام۔ برادران ملت اسلامیہ، ان تمام مثالوں کو دیکھنے کے بعد یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دنیا میں سبحان اللہ سبحان علی ہی کی اولاد ایسی اولاد ہے، بے شک یہ ایسی نسل ہے کہ کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں جہاں یہ موجود نہ ہو، اور جہاں یہ موجود ہے نمایاں نہ ہو، سرشار نمایاں نہ ہو۔ جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے مفتی شیخ محمد صاحب نے بھی کیا کہنا ہے؟ سب ساتھ لوگوں کے سامنے ایک بات کا اقرار کیا، کیا کہیں؟ بے شک مدرسہ جودھ پور کا جی جی اسی سر کے بنیاد سرکار کلا نے رکھی۔ بے شک بے شک وہ تو بات جودھ پور کی ہے، لیکن دوستو آپ کے ہنومان گڑھ ڈسٹرکٹ میں جب سرکار کلا جودھ پور پہنچے تو وہاں صحابیہ کی بنیاد رکھ رہے، اور جب ہنومان گڑھ پہنچے اسلامیہ حنفیہ کی بنیاد رکھتے نظر آ رہے ہیں۔ بے شک انہیں خیال ہے آپ کا، وہ فقط اس لیے اس علاقے میں نہیں آئے کہ مریدوں کے پاس جائیں گے، نذرانے لیں گے اور چلے جائیں گے، آپ سے محبت کرتے، اور یہ محبت کی دلیل کوئی کتنا بھی چھپائے، یہ ایسی دلیل ہے جسے کوئی چھپا نہیں سکتا، بے شک جسے کوئی چھپا نہیں سکتا۔ اس لیے میرا ماننا ہے، ہر ذی شعور کا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی قوم کو اس وقت تک ترقی یافتہ قوم نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ اس قوم کا ایک ایک فرد صاحب علم نہ ہو جائے، تعلیم یافتہ نہ ہو جائے، تب تک اس قوم کو ترقی یافتہ قوم نہیں کہا جا سکتا۔ یہ الگ بات ہے، ہم کہتے ہیں، ہم بھی جب یہاں آئے تھے ہم نے اپنے دیکھتے دیکھتے اسی علاقے کے اندر آج دیکھتا ہوں، خوشی ہوتی ہے اور اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ کی جانب سے بھی اپنی جانب سے بھی۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس علاقے کے لوگوں کو نوازا، کیونکہ میں نے وہ بھی وقت دیکھا ہے جب کچے مکانات تھے، اینٹیں اٹھی ہوئی تھی، اوپر جو ہے چھت مٹی کی بنائی گئی تھی، وہ بھی وقت دیکھا ہے۔ استنجا لگ جائے تو مشکل ہے، کہاں جائیں وہ بھی وقت دیکھا ہے، اور یہ بھی وقت دیکھ رہے کہ آج بحمدہ تعالیٰ ہر گھر کے اندر ٹوائلٹ موجود ہے اور صاف ستھرا۔ بے شک یہ جو ترقی ہوئی ہے، بے شک مفتی شیخ محمد صاحب نے جو بات کہی، یہی بات میں بھی کہنا چاہتا تھا، اس میں بہت بڑا یوگدان علم کا۔ بے شک جب عوام صاحب علم ہوتی ہے تو اس میں شعور بڑھتا چلا جاتا ہے، زندگی جینے کا سلیقہ سیکھتا چلا جاتا ہے، تو آپ میں شعور پیدا ہو، اس کے لیے علمی مرکز کی ضرورت۔ یہ ضرورت کو محسوس کس نے کیا؟ بہت علی کے بیٹے تھے، بے شک علی کے بیٹے نے جو تمہارے درمیان سرکار کلا بن کر سبحان اللہ سبحان بے شک ضرورت کو اس نے محسوس کیا اور اپنے مرید و خلیفہ کو حکم دیا مدرسہ قائم کرو۔ بے شک کیسے چلے گا؟ میں ہوں، تیاری کرو۔ سنگ بنیاد رکھ دی، جب سے رکھا سنگ بنیاد، جو چلا تو آج تک چلتا چلا۔ بے شک تو برادران ملت اسلامیہ، میں تو اسی سرکار کلا کا پوتا ہوں، بے شک میں تو اسی کا سبحان خون اللہ ہوں۔ بے شک میں زیادہ ذمہ داری محسوس کرتا ہوں اپنے دادا کے مشن کو آگے بڑھانے کا، اپنے باپ کے مشن کو جو یہاں انہوں نے چلایا، تو بحمدہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے میں جو کہ گھر گھر جاتا ہوں، میں نے دیکھا، جیسا میں نے شروع میں ہی کہا، کہ یہاں پر
بچوں کے پڑھنے کا تو انتظام ہو گیا، کافی مدرسے کھل گئے، لیکن جو ہماری آبادی کا آدھا حصہ ہے عورتوں کی، بچیوں کی تعلیم کا بندوبست اتنا بہتر نہیں ہے۔ شروعات ہونی چاہیے، بہت سے لوگوں نے شروعات کر دی ہے۔ جب ایک مہم چلتی ہے، کوئی تحریک چلائی جاتی ہے، تو اس میں جب سب طرف سے کوشش ہوتی ہے تو رزلٹ آتا ہے۔ تو یہاں پر سورت گڑھ میں بچیوں کا مدرسہ، جنڈا والی میں بچیوں کا مدرسہ، آپ کے کیکر والی میں بچیوں کا مدرسہ، ابھی اور آنے والے دنوں میں کھنجا کے اندر اور بھی کئی جگہ پروجیکٹ ہیں جہاں بچیوں کا مدرسہ قائم ہوگا، تاکہ دین سے واقفیت ان کی بہتر ہو اور زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کر سکیں۔ کیونکہ دین ہماری سب سے اشد ضرورت ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کو جاننا ضروری ہے۔ لیکن اصلی علم بھی ہمیں حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ ہمارا مذہب ہمیں اس سے نہیں روکتا۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ ایک حافظ قرآن IAS آفیسر ہو، کتنا اچھا ہو کہ ایک حافظ قرآن آپ کے شہر میں SP بن کر آئے، آپ کے شہر میں DM بن کر آئے۔ کیا یہ ناممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے، اور آج یہ ثابت ہو گیا۔ مدرسے کی دنیا سے نکلا ہوا ایک بچہ آج کے دن کمشنر کی پوسٹ پر ہے، IAS نکلا اور کمشنر کی پوسٹ پر ہے۔ جب کوئی کام شروع کیا جاتا ہے، کوئی تحریک چلائی جاتی ہے، ایک ہی دن میں رزلٹ نہیں آتا۔ تو اب میں بھی چاہتا ہوں کہ کیکر والی سے، اس پورے علاقے ہنومان گڑھ ضلع سے IAS اور IPS بچے نکلے۔ یہ جادو کی چھڑی گھما دینے سے نہیں ہوگا، اس کے لیے تحریک چلانی ہوگی، اس کے لیے ذہن بنانا ہوگا، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، انسٹیٹیوٹ قائم کرنا ہوگا۔ اس ضرورت کو 15 سال پہلے میں نے محسوس کیا، اور 15 سال پہلے یہاں کی حکومت کو میں نے یہ کہہ کر اپلیکیشن دیا کہ سب کے پاس یہاں زمین ہے اور سب اپنی اپنی قوم کے لیے، اپنی اپنی ملت کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں۔ آج سے 15 سال پہلے میں نے اپلیکیشن دی کہ ہمیں زمین دی جائے تاکہ ہم یہاں اسکول قائم کریں۔ ہمارے یہاں کے بچے جو نوجوان بچے ہیں، ان کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ایک اسکول اور کالج ہو جس میں عصری علوم بھی ہو اور دینی علوم بھی ہو۔ عصری علوم خالی اسکول کی پڑھائی تو کسی بھی اسکول میں بچہ حاصل کر سکتا ہے، وہ دینی علوم کے لیے انتظام نہیں کرے گا، یہ وہی کرے گا جو دونوں علوم کو پسند کرتا ہو۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ آپ کی ضرورت ہے۔ میرے باپ اور میری باپ نے میری اس ضرورت کو پورا کیا ہے، اور پیر بمنزل باپ کے ہوتا ہے، تو میں نے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے یہ پہل کیا۔ آج 15 سال لگ گئے، اب جا کر وہ زمین الاٹ ہوئی۔ زمین الاٹ ہو گئی، کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ اسکول بنے گا کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ بہت اچھا کالج بنے گا کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ کیا میں اس میں بلڈوزر لگا کر اٹھا کے اسے کچھوچا لے جاؤں گا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا جتنے مدرسے یہاں قائم ہوئے کون سے ہم نے اٹھا لیے؟ جودھ پور کا مدرسہ گیا تھا کرین لگا کر اٹھانے؟ نہیں تھا۔ میرے دادا نے بنیاد رکھی تھی۔ حنفیہ کے کو اٹھانے آیا میں کرین لگا کر۔ ارے دنیا کے اندر بات ہندوستان کی نہیں ہے، ہماری کے بیٹے ہیں۔ بہت علی نے پوری زندگی علم کی خدمت کیا، اسی لیے تو میرے آقا نے انہیں باب العلم کہا۔ تو باب العلم اور کیا کریں گے؟ یہ نہیں کہ تو خدمت کریں گے۔ آج وہ خدمت کا سلسلہ ان کی ذات تک نہیں ہے، قیامت تک پیدا ہونے والی ان کی اولاد اس خدمت کو انجام دیتی رہے گی، اور ہم فخر سے کہتے رہیں گے کہ ہم باب العلم کے پوتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، یہاں صرف 3 مدرسے کے نہیں ہیں ہم سرپرست۔ میں خود نہیں کاؤنٹ کر سکتا، جبکہ میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا اور سب سے کمزور اور ناتواں، سب سے کمزور اور ناتواں اور چھوٹا ہوں۔ میں کاؤنٹ نہیں کر پاؤں گا کہ کتنے مدرسے میری سرپرستی میں چل رہے ہیں۔
کیا کہنے میں اپنے بڑوں کی کیا بات کروں؟ کیا کہنے سبحان اللہ کیا میرا کہنے بڑا بھائی یہاں بیٹھا ہوا ہے، کیا کہنے ہائے ہائے کیا کہنے میں نہیں بتا پا رہا ہوں کون سا اسٹیٹ بچا ہے جہاں مدرسہ نہیں؟ پنجاب میں چلے آؤ، پٹیٹا کے اندر مدرسہ، کیا کہنے سنتا ہے بہت اچھا بہار میں چلے آؤ، بنگال چلے جاؤ، آسام چلے جاؤ، گجرات چلے جاؤ، مدھیہ پردیش چلے جاؤ، مہاراشٹر چلے جاؤ، ہندوستان کا کون سا اسٹیٹ ہے؟ اب تو یہ جموں کشمیر جانے میں لوگوں کی نانی مر جاتی ہے، وہاں بھی موجود ہے۔ کیا کہنے سبحان اللہ ایمرجنسی کا دور تھا، بہت اچھا 2000 جب ایمرجنسی کا دور تھا اس وقت بھی میں وہاں مدرسے قائم کر رہا تھا اور اپنے مدرسوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے دورے کیا کرتا تھا۔ بہت اچھا کیونکہ ہم علی کی اولاد ہیں، بہت سے نہیں ڈرتے، اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھ کو دھانس مت دینا، کوئی بھی دھانس کبھی مت دینا، میں اس گھر کا ہوں 72 کٹوا دیے پر موقف نہیں بدلا۔ بہت اچھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت فیضان مخدوم پاک فیضان مخدوم پاک سبحان اللہ کوئی کتنی بھی کوشش کر لے، واہ 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 بہت اچھے کتنی بھی طاقت لگا لے، تمہارے لیے اسکول کھولنا ہے، مجھے کھول کے دکھاؤں گا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تمہارے بچوں کو انگلش اور عربی دونوں ساتھ ساتھ پڑھاؤں گا، کوئی روک لے تو روک لے۔ بہت اچھے مجھے نہیں پسند ہے، میں نہیں چاہتا، نہ میرے باپ کو پسند تھا نہ میرے دادا کو پسند تھا، میرے گھر میں کسی کو پسند نہیں۔ میرا بڑا بھائی بھی تمہارے درمیان آیا ہے دعوت کھانے نہیں، نہ میں کبھی آیا ہوں دعوت کھانے، شکر ہے اللہ کا، بہت اچھے بہت شکر ہے اللہ کا۔ سبحان اللہ بڑے بڑے سلطان قدموں میں آ کے بیٹھتے، بے شک بہت اچھے شکر ہے اللہ کا، بے شک بڑے بڑے سلطان آ کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ بہت اچھے دوستو اتنا ہے گھر پر، اس لیے نہیں آئے، اس لیے آئے ہیں کہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کریں۔ جو ذمہ داری ہمارے باپ دادا نے ہمیں دی ہے اس ذمہ داری کو پوری ایمانداری سے نبھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے محبت کی، سبحان اللہ سبحان اللہ ہم بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ تم کیا کرتے ہو؟ میں تو تم سے محبت کرتا ہوں، تم بتاؤ تم کیا کرتے ہو؟ بس گنے چنے لو۔ تکبیر نعرہ رسالت فیضان مخدوم پاک فیضان مخدوم پاک سبحان اللہ اتنا شعور ضرور پیدا کرو اپنے اندر کہ اپنے فائدے اور نقصان کو سمجھ سکو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا شعور ضرور پیدا کرو کہ سرکار کلا کا پوتا ہوں، غیبت کرنا ہمارا کام نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ شیخ اعظم کی اولاد ہوں، برا بھلا کہنا ہمارا کام نہیں۔ صبر کرنا یہ ہماری پہچان ہے اور یہ بھی ہماری پہچان ہے، صبر کرنا ہماری کمزوری نہ سمجھنا۔ واہ 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 سبحان اللہ ہم سبحان صبر کر رہے ہیں یہ ہماری کمزوری نہیں ہے، سبحان اللہ ہمارے موقف کی شدت میں کوئی کمی آئے گی، ہمیں جو کرنا ہے ہم کر کر چھوڑیں گے۔ صبر اتنا ہے کہ 15 سال تک لوٹا رہا اس زمین کے ٹکڑے کے لیے، 15 سال تک، اب جا کر لیکن کسی سال بھی عزم کمزور نہیں ہوا۔ جب آتا تھا تو یہاں کے ذمہ داروں کو، جن کو میں نے یہ ذمہ داری دی تھی، ان کو ٹوکتا تھا، کیا ہوا اس کا، کیا ہوا اس کا، کیا ہوا اس کا۔ جو لوگ بھی اس میں ذمہ دار ہیں، گواہ ہیں، وہ جائے ان سے پوچھے کتنی بار ان سے کہا ہے، کتنی بار ناراض ہوا، کتنی بار چلا دیا گیا تم لوگ کچھ نہیں کرتے ہو۔
اس سے پہلے تو نہیں ہوا نا، اب ہوا ہے نا. خوش نہیں ہو تم؟ اسکول بنے گا تو خوش نہیں ہوگے؟ تمہارے بچے پڑھیں گے خوش نہیں ہوگے؟ واقعی دل سے کہہ رہے ہو؟ یہی جذبہ ہونا چاہیے. جب میں اپنے اندر یہ جذبہ رکھتا ہوں، تمہارے لیے اسکول بنا کر، تمہارے بچوں کے لیے اسکول بنا کر میں خوش ہو رہا ہوں، تو تمہارے بچوں کے لیے بن رہا ہے، تم خوش نہیں ہو؟ یاد رکھنا، رکاوٹیں آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی. آج شاید میں آپ کی محفل میں نہ ہوتا، میری شاید ضرورت نہیں پڑتی. میرا بڑا بھائی یہاں موجود ہے، تمہاری روحانی ضرورت نہیں، تمہاری دنیاوی ضرورت پوری کرنے کے لیے سکچم ہے، ضرورت پوری کر دیتے. لیکن ایک مشن، ایک مہم میں چلا رہا ہوں. میں نے مناسب جانا کہ میں آپ کے درمیان آؤں اور آپ کو بتاؤں کہ میں نے کیا کیا اور کیا کرنے کا آگے منصوبہ ہے. ابھی یہ تو شروعات ہے، ایک پوائنٹ ہے. دعا کرو اللہ اس میں کامیابی دے، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہی اسکول کالج بنے گا، کالج سے یونیورسٹی بنے گی انشاءاللہ، کالج سے یونیورسٹی بنے گی. جنون ہوتا ہے کام کرنے کا. لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں، میں بھی فخر سے کہتا ہوں ہاں میں پاگل ہوں، میں پاگل ہوں. تم سب عقل مند ہو، ایک پاگل میں ہوں. تو میں نے اپنے پاگل پر میں اپنے والد کا ڈائلاگ بول رہا ہوں. میرے والد ٹھنڈا کے بولے، شیخ اعظم نے ایک بار ایک بات کہی تھی، وہی بات تم سے دہراتا ہوں. جنون تھا انہیں، یہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا، اور کر کے دکھایا. مجھے بھی وہی جنون ہے، اسکول تو بنانا ہے بنانا ہے بنانا ہے، تمہیں پڑھانا ہے پڑھانا ہے پڑھانا ہے. کھینچ کے لاؤں گا، بار بار آؤں گا اور کان میں چلاتا رہوں گا پڑھو 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 پڑھو. کب تک بھاگو گے؟ تم تھک جاؤ گے بھاگتے بھاگتے. میں بولتے بولتے نہیں تھکوں گا جب تک میری سانسوں کا رشتہ میرے جسم سے ہے. یہ کرتا رہوں گا. یہ سمجھ لینا. کوئی بات الگ ہے، میں ان سے کہتا ہوں جو مجھے پاگل کہتے ہیں. آپ خوش مت ہوئیے، میں ہی اعلان کر دیتا ہوں میں پاگل ہوں. آپ عقل مند ہے نا، تو اپنی عقل مندی سے کوئی کام کر کے دکھا دیجیے. میں نے تو پاگل پن میں 3 مدرسے یہاں اتنے کم عرصے میں قائم کیے ہیں اور اسکول قائم کرنے جا رہا ہوں. تو یہ سب پاگل پن میں کی ہے، آپ عقل مندی میں کو کر کے دکھا دیجیے. تو یہ مت کریے، کام کریے. کسی ایک کے کام کرنے سے تحریک تیز نہیں ہوتی. جب سب مل کر کرتے ہیں، کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، کہیں کوئی پہل کرے گا، کہیں کوئی پہل کرے گا، کہیں کوئی پہل کرے گا، تب یہ تحریک کی شکل اختیار کرتی ہے اور پھر اس سے رزلٹ آتا ہے. کوئی ایک اسکول اس علاقے کے سارے بچوں کو نہیں پڑھا دے گا. اگر یہ تحریک بن جائے اس علاقے کے اندر کہ ہر جہاں 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 ضرورت ہے مسلمان متحد ہو کر اسکول قائم کرے، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس چیز کی ضرورت ختم ہو جائے گی اور ہمارے پاس ہر علاقے میں اسکول موجود ہوں گے. میں دعوت دیتا ہوں، کوشش کریے، کھینچنے کی کوشش مت کریے. اشرف میاں نے اپنے نام سے کر لیا، جہالت والی باتیں مت کریے. اگر نہیں پتا ہے تو بائیداد اٹھا کر دیکھیے. غوث العالم میموریل ایجوکیشنل سوسائٹی جو مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کے فیوز و برکات لے کر کے سوسائٹی قائم ہوئی. 2000 کے اندر اس کا رجسٹریشن ہے. جذبات میں آ کے جوش میں آ کے نہیں شروع کیا، سن 2000 کا رجسٹریشن ہے. تب سے یہ کام کر رہی ہے. 250 مدرسے اس کے اندر میں کام کر رہے ہیں. ابھی سنبھل کے اندر 25 بیگھہ زمین ہم نے خریدی ہے اسکول کے لیے، اسی کے نام سے، سبحان اللہ، غوث العالم کے نام سے. یہاں 10 بیگھہ غوث العالم کے نام سے. درد ہونے لگا. قبضہ تو نہیں کیا نا آپ کا، کسی کا قبضہ کیا نا، گورنمنٹ سے لیا ہے، کبھی جا کے لے لو. ہم کہا کہ ہاں اگر ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، کاغذات بنوانے کے لیے تیار ہیں. علاقہ بتاؤ تمہیں کہاں چاہیے.
کیا کہنا اب کو بتاؤ کہاں چاہیے، کہاں کام کرو گے؟ تو جو انداز ہم نے اختیار کیا ہے وہ راستہ، وہ انداز ہم بتائیں گے، آپ اس طرح سے اپلائی کریے اور کام کریے، آگے بڑھیے۔ اس علاقے کو تعلیم کی سخت ضرورت ہے، فریب نہیں دینا ہے، تعلیم دینا ہے، فتنہ نہیں پھیلانا ہے، امن قائم کرنا ہے، اتحاد پیدا کرنا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اتحاد قائم کریں، دلوں کو صاف کریں۔ کم سے کم اس سے تو ہم پرہیز کر سکتے ہیں کہ کان میں خشکی مت ماریں، کیونکہ میں اتنا جانتا ہوں کان میں بولنے والا شیطانی فطرت کا ہوتا ہے، یہ فطرت شیطان کی ہے، خسخساتا وہی ہے، حق ہمیشہ کھل کر آتا ہے، جیسے میں تمہارے سامنے مائک پر آیا ہوں، کوئی چھپا ہوا ایجنڈا نہیں، اس لیے کھل کے بول رہا ہوں، اور آج 20 سال سے بول رہا ہوں، کوئی ایک دن کے لیے نہیں۔ تو یہ بات مجھے آپ لوگوں کو بتانا تھا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب لوگوں کے تعاون سے بہت جلد انشاءاللہ سنگ بنیاد رکھیں گے۔ آپ سب لوگ دعا کریے کہ اللہ رب العزت اسے جلدی سے پروان چڑھائے اور آپ کے بچوں کا وہاں ایڈمیشن شروع ہو اور آپ کے بچے دین کے ساتھ دنیا کو بھی سیکھیں۔ ٹھیک ہے؟ خوش ہیں آپ لوگ؟ سبھی ساتھ ہے نا؟ اب تو کوئی اختلاف نہیں؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیونکہ تقریر مجھے اگر میں آگے کروں گا بھی تو تمہید میں چلا گیا تو کچھ اور بولوں گا تو وقت بہت ہو جائے گا، اور اپنے بڑے کو زیادہ دیر تک بیٹھانا مناسب نہیں ہے، اس لیے میں مائی قائد ملت کی جانب اس کو رکھتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کی تشکر